چلے شروع کرتے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم بعد ان اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم إلى آخر الآية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی آپ سب کو ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ میں سے اکثر لوگوں کے پرسنل میسیجز کا رپلائی نہیں کر پاتا اور خاص طور پہ مڈ ٹرم سے ریلیٹڈ کچھ مسائل تھے، اس پہ کافی لوگوں نے اعتراض اٹھایا. اس کو بھی آج کلاس کے اینڈ پہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو باقی پچھلے ہفتے کچھ ٹائم ٹیبل مغیرہ بھائی نے مجھ سے ڈسکس کر کے چینج کر لیا تھا، لیکن پھر وہ آپس میں جو مشائخ ہیں ان سے مشورہ کر کے طے یہی بات پائی گئی تھی کہ پچھلے ہفتے ٹائم نہیں چینج کیا گیا، جس کی وجہ سے میں کلاس نہیں لے سکا. بہرحال آج انشاءاللہ نئے ٹائم ٹیبل کے مطابق ہم کلاس لے رہے ہیں، تو ہماری ایک کلاس جو ہے وہ پینڈنگ ہے، اس کا میک اپ انشاءاللہ ہم میوچلی مل کے وہ کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ہماری گفتگو جو ہے وہ الحمدللہ جو ہمارے کورس کا ایک بہت میجر پورشن ہے وہ ہم کر چکے ہیں. تو ہماری گفتگو کا آغاز مصنف رحمہ اللہ کی کتابچے کے انیشل پورشن سے ہوا تھا، جہاں پہ انہوں نے بتایا تھا کہ علم کا حصول جو ہے وہ ایک عبادت ہے، اور پھر اسی کے ضمن میں ہم نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی کہ عبادت کی کچھ شرائط ہیں، اخلاص اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. تو جو خلوص والا پہلو ہے اس کو ہم قدر تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، اور دوسری شرط کے ضمن میں ہی ہماری گفتگو جاری ہے. انشاءاللہ اس کو جاری رکھتے ہوئے جو ہے میں ایک چیز آپ سب کو بتا دوں. آپ میں سے اکثر لوگ محسوس کر رہے ہوں گے کہ بک کا تو کافی پورشن ہے جو کہ ابھی ہم نے کرنا ہے. آپ کو اگر یاد ہو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو شروع والا پورشن ہے بک کا اس کی گہرائی میں ہم کافی جائیں گے. باقی جو پورشن ہے مثلاً استاذ کے ساتھ آداب، کتاب کے ساتھ آداب، وہ تو آپ یقین کیجیے کہ ایک آدھی کلاس ایک نشست کی بات ہے. اہم وہ بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ جو مضامین خاص طور پہ آگے ایک لمبا ٹاپک آ رہا ہے اللہ رب العزت کا ڈر، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ جس طرح ہم نے اخلاص کو تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا اس کو بھی دیکھیں گے. لیکن یہ دوسری شخص سے ریلیٹڈ کچھ ٹاپکس ہیں، ان کو انشاءاللہ پہلے ہم دیکھ لیں گے. موسٹ پروبیبلی اگلے ہفتے سے بھی اگلے ہفتے جو ہے اکتوبر کے 3rd ویک سے ہم انشاءاللہ فائنل تک اس ٹاپک کو ہم تفصیل میں دیکھیں گے. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جدال ہے، یعنی کہ بحث و مباحثے سے اجتناب کرنا. شریعت نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کیا کوئی ایسی بحث اور مباحثہ ہے جس کی شریعت کو اجازت دیتی ہے؟ تو یہ سارا کچھ جو ہے انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے. اپنی اگلی کلاس میں ہم علم کلام کے بارے میں بات کریں گے. آج کل کچھ فیشنی طور پہ اس کا ٹرینڈ کافی زیادہ ہے، جس کو فلسفہ بھی کہا جاتا ہے اردو میں، انگلش میں جس کو فلسفی بھی کہا جاتا ہے. اور پھر انشاءاللہ اس سے اگلے ہفتے صحت اور زندگی رہی تو ہم اللہ رب العزت کا کے ڈر اور خوف کا باب شروع کریں گے. آج مقدمتاً آپ کے سامنے میں ایک تفسیر کی کتاب ہے، میں فی الحال ابھی اس کا نام نہیں لوں گا، لیکن اس کا جو انٹروڈکشن ہے اس میں قرآن مجید کے تفسیر کے کچھ اصول ہیں. مجھے یقین ہے کہ شیخ انس نے کچھ تھوڑی بہت آپ کو وہ وقتاً فوقتاً ہر کلاس میں اس چیز کی طرف اشارہ کرتے رہتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک مقالہ پڑھ رہا ہوں، ہے تو وہ انگریزی میں انگریزی میں پڑھ کے ساتھ ساتھ اردو میں آپ کا ترجمہ کرتا ہوں. اس کو آپ سب بہت غور سے سنیں گے، اور پھر میں ایک ایک کر کے آپ میں سے کچھ لوگوں کو یا آپ میں سے جو کچھ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں کہ کیا آیا یہ صحیح ہے، آیا یہ غلط ہے، یا اس میں کسی چیز کی تصحیح کی ضرورت ہے، وہ آپ مجھے بتائیں گے. ٹھیک ہے جی، سب تیار ہیں؟ میں آپ کے سامنے ایک پیراگراف پڑھنے لگا ہوں جو کہ انہوں نے اس تفسیر کے مقدمہ میں قرآن مجید کی تفسیر کے اصول کے تحت بات کی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے غور سے سننا ہے کیونکہ میں نے آپ سے اس کے بارے میں آج سوال پوچھنے. آج کی ہماری کلاس تھوڑی انٹریکشن والی ہے، اس لیے ذرا سب مجھے ذرا مائک میں اوکے یا یس کر کے بتا دیجیے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اور آپ ریڈی ہیں، اور میں پڑھنا شروع کر دوں انشاءاللہ. چلیں جی.
اچھا جی، یہ حدیث ہے جی تدبر قرآن امین اصلاحی صاحب کی، اور اس کے بارے میں علماء نے کیا کہا ہے وہ تو ہم بعد میں کریں گے، لیکن بہرحال سمجھنے کی خاطر میں آپ کے سامنے ایک مقالہ پڑھ رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا. اس میں کچھ علمی اصطلاحات ہیں، ان کی وضاحت بھی میں آپ کے سامنے کروں گا. کیونکہ یہ انگلش میں ہے میرے پاس اس وقت، میرے آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے، تو اس کو انگلش میں پڑھ کے میں ساتھ ساتھ آپ کا ترجمہ بیٹے دروازہ بند کر دوں، میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بھی رکھتا ہوں. مصنف فرماتے ہیں جی of all the ظنی اور assumptive sources of exegesis، اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو بھی تفسیر کرنے کے ذرائع ہیں ان میں سے ایک ظنی. دیکھیے آپ نے شاید علم حدیث میں یہ بات پڑھی ہوگی، ایک ہوتا ظنی، ایک ہوتا قطعی. ظنی عربی زبان میں اور شرعی اصطلاح میں ظن کہا جاتا ہے، شک کو کہا جاتا ہے. ظنی جو ہے، یہاں پہ مصنف جو ہے حدیث کی بات کرتے ہوئے شروع اس طرح کر رہے ہیں کہ جو ظنی یا ازمپٹیو سورسز ہیں، یعنی کہ جو حق نہیں، یعنی کہ جو قطعی نہیں ہے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے ظنی جس میں شک کی گنجائش ہو، اور ایک ہوتا ہے قطعی جس میں شک کی کسی قسم کی گنجائش نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں of all the ظنی assumptive sources of exegesis, the noblest and the purest is the large corpus of ahadith of the tradition of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ تفسیر کرنے کے طریقوں میں سے سب سے ایک بہت مقدس جو طریقہ ہے وہ ہے کہ ہم اس ظنی طریقے کو اپنائیں. وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جو ذخیرہ ہے پورا، اس کی طرف ہم رجوع کریں. ٹھیک ہے، کوئی مجھے بتائے گا اس پہلے جملے میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے بالکل آج شرمانا نہیں ہے، آج کی کلاس خالی میں نہیں بولوں گا. اگر آپ میں سے کوئی نہیں بولے گا تو پھر میں آپ میں سے پک اینڈ چوز کروں گا. میں ایک دفعہ دوبارہ جملے کو جی آپ میں سے اگر کوئی بولنا چاہے. جی 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 فرمائیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آمنہ محمد آپ کچھ فرما رہی ہیں، فرمائیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بارک اللہ فیکم. حدیث جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ وحی ہے، اور وحی قطعی ہے. جیسے کہ آپ نے قرآن مجید کی آیت کوٹ کی سورہ نجم کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں ان کی اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ ایک وحی ہے جو اللہ نازل کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. اچھا جی، آگے یہ مصنف فرماتے ہیں had their authenticity been absolutely certain they would have occupied as important place in the exegesis of the Quran as mentioned above, uninterrupted collective practice of the ummah. مصنف کہتے ہیں کہ اگر ان کی اوتھینٹسٹی، ان کی جو ان کا جو قطع جو ہے اوتھینٹسٹی کا، میرے سبحان اللہ میرے ذہن سے لفظ نکل رہا ہے اردو کا، اتنی میری اردو خراب نہیں، یعنی کہ حقانیت، اگر اس کی حقانیت اتنی ہوتی تو یہ تفسیر کی دنیا میں بہت اہم مقام رکھتا. ٹھیک ہے، اب آپ کو اس سے اندازہ ہو رہا ہے، یہ دوسری لائن میں پڑھ رہا ہوں کہ کتنی گمراہ قسم کی جو ہے ایک تفسیر جو ہے اس کا، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ تفسیر کا مقدمہ ہے، اور مقدمتاً وہ یہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے تقدس کے بارے میں تو بات کر لی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر اس کی حقانیت پہ ہمیں کوئی شک نہ ہوتا تو یہ تفسیر میں اس کا بہت اہم مقام ہوتا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انکار حدیث کا سب سے بڑا فتنہ ہی یہ ہے کہ وہ حدیث کو پوری طرح ریجیکٹ نہیں کرتے، پوری طرح انکار نہیں کرتے، بلکہ اس کے وحی ہونے کے انکاری ہیں. آگے یہ مصنف فرماتے ہیں But since we cannot be as certain about their veracity as in the case of uninterrupted tradition, I have used them only where I found them in accord with the conclusively established principles above. مصنف کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کے بارے میں اس کا قطعی ہونا جو ہے وہ لازم نہیں ہے، اسی لیے میں نے اپنی تفسیر میں ان کا استعمال وہیں پہ کیا ہے. کن کے استعمال کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے بارے میں. مصنف کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کا قطعی ہونا ثابت نہیں ہے، اسی لیے میں نے ان کو وہیں پہ استعمال کیا ہے جہاں پہ میں نے اس کو ضروری سمجھا. یہاں پہ ایک اور اہم اصولی بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ یہ مصنف جو ہے عقل کو نقل پہ فوقیت دے رہے ہیں، حالانکہ شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ نقل سے کیا مراد ہے؟ میں نے آپ کے ساتھ سامنے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اگر آپ اس کی یاد ہو.
نقل سے مراد وہی ہے، بارک اللہ فیکم، وہی ہے، یعنی کہ ہماری عقل وہی کے تابع ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا۔ اور دیکھیے یہ بڑی ایک عام سادہ فہم سی بات ہے، مثلا میرا بیٹا ہے، وہ آ کے مجھے سمجھانا شروع کر دے کہ میں کالج لیول کے سبجیکٹ کو کس طرح پڑھاؤں، تو میں اس کو کیا کہوں گا کہ آپ کو کیا پتا۔ تو پھر اللہ رب العزت، اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ خالق ہے، تو اللہ نے تو ہماری عقل کو تخلیق کیا ہے، تو کیسے ہم خالق کی وحی کو، خالق کے علم کو جو کہ العلیم ہے، اس کے علم کے ساتھ اپنی عقل جو ہے اس کا جدال کریں اور ہم کہیں کہ یہ حدیث ہماری عقل سے ماورا ہے۔ اس لیے، اور یہ بنیادی نقطہ اگر آپ سمجھ جائیں تو ساری گتھیاں حل ہو جاتی ہیں انکار حدیث کی، اور وہ یہی ہے کہ وہ اس کو وہی نہیں مانتے۔ پھر یہ فرماتے ہیں those who overemphasize ahadith and traditions by making them supersede even the Quran betray a lack of understanding of the true status of both the Quran and Hadith۔ اب یہ جملہ تھوڑا عجیب سا ہے، دیکھیے یہود و نصارہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، اور یہ میری بات ذہن میں رکھیے، میں ان مصنف پہ یہود ہونے کا الزام نہیں لگا رہا، میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ تفسیر بالکل بھی اہل علم جو ہے وہ طلاب علم کو ریکمینڈ نہیں کرتے، ہاں اہل علم نے اس سے فائدہ ضرور اٹھایا، لیکن میں مقصد میرا آپ کو یہ بتانے کا یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ عام لوگوں کے سامنے یہ سارا کچھ موجود ہو، اور اگر بنیادی عقائد کا ان کو نہ پتا ہو تو ان کی دین کی دھجیاں کس طرح ہوتی ہیں۔ یہ مصنف کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ احادیث مبارکہ پہ ضرورت سے زیادہ فوکس کرتے ہیں اور ان کو قرآن مجید سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، تو وہ در حقیقت قرآن کی بھی اور حدیث کی بھی توہین کرتے ہیں۔ اب بات ایک دفعہ آپ سنیں تو شاید آپ کو لگے گا کہ ہاں افراط و تفریط تو نہیں ہونی چاہیے، قرآن کا اپنا مقام ہے، حدیث کا اپنا مقام ہے۔ دیکھیے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں کا اپنا مقام ہے، لیکن بہرحال دونوں اللہ کی طرف سے وحی ہیں۔ تو قرآن مجید کی جو سمجھ ہے، ایک پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے لیے یہ لازم ہے قرآن مجید کو ہم سنت کے فہم کے ساتھ ہی سمجھیں گے۔ اور میری اس بات کا غلط مطلب نہ لیجیے گا، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن کے محض الفاظ جو ہیں وہ مطلوب نہیں ہیں، ان الفاظ کا جو فہم ہے سنت کے مطابق در حقیقت وہ چیز مطلوب ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ یہ بات بھی ان کی یہ غلط ہے کہ جو کہ احادیث پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا علیکم بسنتی، اور ان کو پکڑو اپنے نواجذ کے ساتھ، تو یہ بالکل شریعت کے مزاج کے خلاف بات ہے۔ اور پھر دیکھیں انہوں نے یہاں پہ یہ بھی بات کر دی on the other hand those who reject the ahadith and traditions outright refusing to accept them as an authentic source deprive themselves of the most precious source of guidance and light second only the Quran۔ یہاں پہ انہوں نے یہ بھی بات کر دی کہ چلیں وہ لوگ بھی غلط ہیں جو کہ سرے سے ہی احادیث کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو جملہ کیوں بتا رہا ہوں، دیکھیے جب کوئی عام انسان یہ جملہ پڑھتا ہے اس مصنف کا جو کہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی غلط ہیں جو کہ حدیث کو پوری طرح انکار کر دیتے ہیں، تو وہ پڑھنے والا ایک جاہل کیا سمجھے گا؟ جاہل سے میری کوئی تحقیر سے جاہل سے مراد جس کو علم نہیں ہے وہ کیا سمجھے گا کہ دیکھیے یہ تفسیر جو ہے یہ اس میں تو انکار حدیث والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس تفسیر میں خود انہوں نے رد کیا ہے۔ حالانکہ یہ تفسیر ایک بہت کلاسیکل ایگزامپل ہے انکار حدیث کے شیڈ میں سے ایک بہت بڑے شیڈ ہونے کا، یعنی کہ تدبر القرآن میں انہوں نے اصول و تفسیر کا خیال نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے جی، بہرحال یہ اپنا مائک میوٹ کر دیجیے ذرا پلیز، اللہ آپ کو ذائقہ دے، بارک اللہ فیکم۔ ٹھیک ہے جی، تو اور پورا پیراگراف تو لمبا ہے لیکن میں آپ کو اس کا آخری 2-3 جملے پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ مصنف کہتے ہیں کہ whenever I came across a hadith that apparently contradicted the Quran، جب بھی میرے سامنے کوئی حدیث مبارکہ آئی جو کہ قرآن مجید سے ٹکرائی، I pondered over it for quite a long period of time and abandoned it۔ کہتے ہیں میں نے بہت غور و فکر کیا ایک لمبے عرصے تک اس پہ، and abandoned it only when I was fully convinced that accepting it would mean going against the Quran۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ ورڈ ایڈ کر رہا ہوں کہ یہ جرت کی کہ میں اس کو چھوڑ دوں، ترک کر دوں، حدیث کو ترک کر دوں، جب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ اس پہ عمل کرنے سے، یعنی کہ حدیث پہ عمل کرنے سے کس کی مخالفت ہوگی؟
قرآن مجید کی مخالفت ہو. یہاں پہ اس فہم کا کھوٹ ان کا سامنے آ گیا جب بھی انہوں نے یہ کہا کہ حدیث اور قرآن مجید میں اختلاف ہے اور میں نے حدیث کو ترک کر دیا، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اگر میں اس کو ترک نہیں کروں گا تو قرآن مجید گویا کہ غلط ہو جائے گا. اب یہاں پہ میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے، اکثر اپیرنٹلی احادیث اس طرح کی ہمیں ملتی ہیں جو کہ ایٹ دا فیس آف اٹ ہمیں قرآن مجید سے ٹکراتی ہوئی ملتی ہیں، تو پھر اور اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اکثر احادیث اگر آپ خالی حدیث کا متن اور ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو ملیں گی جو کہ قرآن مجید کے ساتھ اپیرنٹلی آپ کو ٹکراتی ہوئی ملیں گی. اس کا کیا علاج ہے، کون بتائے گا؟ جی، اگر کوئی حدیث قرآن مجید سے ٹکراتی ہوئی ملتی ہے تو پھر کیا کریں؟ اس حدیث کو ترک کر دیں؟ کیا کریں؟ جی میرا سوال ہے آپ سے. جی سر وہ والی وہ ہم لوگ والا دیکھیں گے کہ حدیث جو ہے وہ کیا اس بارے میں کیا چیز بیان ہوگی. ٹھیک ہے، جو قرآن مجید ہے وہ پہلے نازل ہوا، اس کے بعد حدیث میں اگر کوئی ایسا حکم تھا جو پہلے جس میں سختی تھی اور اس کے بعد اسے اس میں آسانی فرما دی گئی، تو وہ بھی ہم حدیث سے لیتے ہیں اگر وہ مسند ہے. اور اگر کوئی پہلے چیز جس کی اجازت کی اور بعد میں حدیث سے اس کی اس کو ترک کر دیا گیا یا وہ حرام کر دیا گیا تو بھی ہم لے حدیث سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ناسخ اور منسوخ والا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے ہمارے فہم کے مطابق وہ ٹکرا رہی ہے، آپ رجوع کریں محدثین کی طرف. جو علماء ہیں جو حدیث کی شرح کرتے ہیں محدثین، انہوں نے تدبیق کی ہے. تدبیق کرنا کہتے ہیں ایک حدیث دوسری حدیث سے ٹکرا رہی ہو یا قرآن مجید ٹکرا رہا ہو تو وہ اس کو بتاتے ہیں کہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے، کیونکہ علماء کے سامنے پوری شریعت کا ذخیرہ وہ اہل علم ہے. ہم دیکھ رہے ہیں صرف ایک حدیث کو، ان کے سامنے کل کی کل شریعت جو ہے وہ ہے، اور ذخیرہ احادیث کا ایک ذخیرہ ہے. قرآن مجید پورا ان کو علم ہے اس چیز کا، تو اسی لیے ان کے فہم میں ظاہری بات ہے. اور انہوں نے جو فہم لیا وہ سینہ بسینہ جاتا ہے فہم سلف کے تحت صحابہ کرام کی طرف. ٹھیک ہے. اور اینڈ پہ یہ فرماتے ہیں as far as the sound ahadith are concerned, such problems rarely arose. Cases where hadith is impossible to reconcile with the Quran are even few. However, if hadith could not be reconciled with the Quran, یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی حدیث کو میں قرآن مجید کے ساتھ ریکنسائل یعنی کہ تطبیق نہ کر سکا، I have invariably given preference to the Quran while setting out in detail my reasons for doing. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہرحال قرآن مجید کو ترجیح دی ہے. تو بہرحال یہ تدبر قرآن ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہ جو طلاب علم اپنے، میرے پاس اس کا انگریزی میں ترجمہ ہے، یہ پوری تفسیر اردو زبان میں موجود ہے، لیکن بہرحال یہ تفسیر فہم سلف کو جو ہے کا خیال نہیں رکھتی. اس میں زیادہ تر جس چیز کی طرف زور دیا گیا ہے وہ ایک آیت دوسری آیت سے اس کا کیا ربط ہے. اور بہرحال کچھ علماء نے، کچھ ہمارے پرانے جو مشائخ ہیں انہوں نے اس چیز کا ذہن میں رکھتے ہوئے تفسیر پہ کام بھی کیا، لیکن بہرحال اس چیز میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس فوکس کرنا اور باقی چیز کو بھول جانا یہ در حقیقت خود دین کے اور شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. تو بہرحال میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ ہمیں پتہ لگے، پڑھ کے ہم دیکھ سکیں. دیکھیے اب آپ یہاں پہ فرق محسوس کیجئے کہ علم حاصل کرنے کی جو نیت کی اصلاح تھی، ان میں سے میں نے آپ کو 3-4 چیزیں بتائی تھیں. ان میں سے ایک یہ تھی کہ اپنے آپ سے جہل کو دور کرنا، جہالت کو دور کرنا. تو یہ اگر کوئی عام مسلمان پڑھے تو وہ تو دیکھیے فرق نہیں کر سکتا، لیکن ماشاءاللہ آپ نے اب دین پڑھا ہے، آپ دین سمجھ رہے ہیں، اصول کو آپ سیکھ رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ سے جہالت کو دور کر سکتے ہیں. اور پھر انشاءاللہ جو ارد گرد جو ہے ظلمات ہیں اور اندھیرے ہیں، اپنی توفیق کے، اپنے حیثیت کے حساب سے، اور اللہ تعالیٰ جس کو جتنی توفیق دے اس کے حساب سے جو ہے وہ مسلمانوں کی اصلاح ضروری ہے. اللہ تعالیٰ عالم بالصواب. چلیے جی آگے چلتے ہیں. آج انشاءاللہ یہ نوٹس وغیرہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. مغیرہ بھائی کو اللہ جزائے خیر دے، یہ ساری محنت ان کی ہے نوٹس کی. ہم آج شروع کرنے لگے ہیں مصنف رحمہ اللہ کی اس صفحے پہ جو اینڈ پہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے وترک الجدال والمراء، اس سے ہم شروع کریں گے. مصنف فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، اور بحث اور مباحثہ کو ترک کرنا علم کلام میں اور گناہ کے باعث بننے والے یا وہ جو شریعت کی راہ میں رکاوٹ بننے ہیں اس پہ مگن رہنا. یعنی کہ
मुसन्निफ ने हमें कहा है कि इबादत की जो शराइत है उसमें से दूसरी शराइत सुन्नत पे अमल करना है, और सुन्नत पे अमल करने के साथ साथ किन किन चीज़ों से इज्तनाब करना है। ये बात ज़हन में रखिए, ये दीन का एक बहुत उसूल है, बल्कि ये उसूल हमें तौहीद से और कलमे से मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अगर आप कलमे पे गौर करें, उसमें तखल्लिया है। पहले तखल्लिया कहा जाता है निगेशन को, नफ़ी को। ला इलाहा इल्लल्लाह, आप पहले नफ़ी करते हैं, वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, अल्लाह कहते हैं और जिसने तागूत का कुफ्र किया और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे ईमान लेके आया। तो ये शरीयत का एक मिजाज और उसूल है कि जब भी कोई हिलिया, अब इस जाविये से हम देख रहे हैं कि हमने अपने आप को मुज़य्यन करना है हिलिये से, तो ज़रूरी है कि जो बुरी आदत हैं उनको पहले अपने आप से खाली करें, ताकि ये हिलिया जो है पूरी तरीके से हम इसको इंशाल्लाह अपना सकें। मुसन्निफ कहते हैं और इन चीज़ों से, बहस से, तीन चीज़ें हैं, जिदाल है मेरा, और इसी तरह बहस व मुबाहिसे को तर्क करना, और इल्म कलाम को। इल्म कलाम की फ़लसफ़े की आज हम बात नहीं करेंगे, आज हमारा जो फोकस है वो जिदाल पे है। तो आइए सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि जिदाल का मफ़हूम क्या है। जिदाल के मफ़हूम में फरमाते हैं, जदल का मानी है कि किसी शख्स के अपने हरीफ की गलत बात पर किसी दलील या शुबे के साथ रद्द करना। चलिए इस तारीफ को छोड़िए, मैं अगर आपको कहूँ कि आप ज़रा 2 मिनट के लिए रुकिए, और जिदाल झगड़ा जिसे कहा जाता है, या जिसे हम बहस कहते हैं अपनी उर्दू ज़ुबान में, बहस से क्या मुराद है? यानी कि हमारे उर्फ में जब बहस दो लोगों के दरमियान हो रही होती है, तो क्या उस बहस का मकसद एक दूसरे की इस्लाह होती है? क्या ख्याल है? अपनी बात साबित करना चाह रहे होते हैं, और अगले की बात हम उस पर कान नहीं धर रहे होते, बल्कि अक्सर जब अगला बोल रहा है तो आप जहन में वो सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं कि अब मैंने क्या बोलना है कि इसको मैं नीचा दिखा सकूं। तो यहाँ पे अरबी ज़ुबान के अंदर जिदाल का जो मफहूम है वो बिल्कुल यही है कि अपने अगले की, जो आपका मुखालिफ है, जो सामने है आपके, उसकी बात को गलत साबित कर देना, किसी ना किसी चीज़, कोई ना कोई उसकी बात पकड़ लेना और उसको एक दलील के साथ जो है, दलील के साथ ही रद्द कर देना और अपनी बात को दुरुस्त साबित करने का कसद करना। फिर इसी तरह मजीद वो फरमाते हैं, जिदाल और मुनाजरा से इबारत है जिसका ताल्लुक मज़ाहिब के इस्बात और वज़ाहत से है। यानी कि मुनाजरा जो है, आपको पता है कि हमारे कल्चर और उर्फ में बहस की उस फॉर्म को कहा जाता है जो कि मजहबी उमूर के बारे में हो या मुखालिफ मज़ाहिब के बारे में हो, जिसको कंपैरेटिव रिलीजन भी कहा जाता है, और ये सारा। फिर इसी तरह मिरा का जो है मफहूम जो है वो भी जिदाल है। इमाम जरजानी जो है इसके मानी वजाहत करते हुए फरमाते हैं रहमहुल्लाह, किसी गैर के कलाम पर तान करना कि इसमें मौजूद खलल वाज़े हो जाए और इससे महज एक ही गर्ज हो, और वो अगले की तहकीर करना हो। देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें बहुत अहम है गौर करने के लिए। नंबर 1 कि आप किसी की भी जो है, यानी कि आपका जो रवैया है वो रवैया लान तान वाला है, ठीक है। नंबर 2, आप जो है उसको, दूसरी बात जो नोट करने वाली है, आप अगर जिदाल कर भी रहे हैं तो आप दलील के साथ कर रहे हैं। इस बात को हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल ही हर किस्म के जिदाल को जो है वो रद्द कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे उस रवैये की नफ़ी की जा रही है जो कि जिदाल करते हुए अक्सर व बेशतर लोगों के सामने आता है। क्योंकि ये बात ज़हन में रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिदाल के बारे में कुरान मजीद में हुक्म दिया है, लेकिन उसकी कुछ शराइत भी बयान की हैं, वो इंशाल्लाह हम आज उसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। अच्छा जी, शरीयत ने, क्योंकि शरीयत जो है हमारी कामिल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से जिदाल को अमूमी तौर पर एक्सेप्शनली जिदाल की इजाज़त है, लेकिन उमूमी तौर पर इसको पसंद नहीं किया। तो आइए उसको देखते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं, क्या वो क्या हिकमतें हैं जिसके तहत शरीयत ने इसको इज्तनाब करने से मना किया। आपके सामने सबसे पहली जो हिकमत है वो ये देखिए, नंबर 1 मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ, वो है शुबहात से मुतासिर हो जाना। शुबहात से मुतासिर हो जाने का क्या मतलब है? देखिए, इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि एक बंदा मोमिन जो है उसको 2 ही हमले होते हैं, नंबर 1 शहवात, नंबर 2 शुबहात। और इब्न तैमिया कहते हैं कि जो शुबहात हैं
وہ شہوات سے زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ کیونکہ شہوت پہ انسان پڑا ہوا اس کو اس چیز کا بہرحال احساس ہوتا ہے کہ وہ گناہ کے کام میں ہے اور اس کو توبہ کر لینی چاہیے. شبہات میں اگر بندہ پڑ جائے تو اس کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو علماء نے کہا ہے کہ یہ شبہات جو ہیں یہ زیادہ خطرناک ہیں. اور اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ حج میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ سورہ حج کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ کم علمی کی وجہ سے اس طرح کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جن کے بارے میں ان کو علم نہیں ہوتا، اور پھر وہ ان کا دین ان سے جاتا رہتا ہے. میں آپ کو ایک ذاتی مثال دوں گا. میں ایک ایسی خاتون کو جانتا ہوں جو کہ ماشاءاللہ دین کی طرف آئیں اور دین پڑھنا شروع کیا، تفسیر پڑھنا شروع کی، اور بہت جلدی جو ہے وہ دعوت کے میدان میں آ گئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت دینا غلط بات ہے، یہ بات میری ذہن میں رکھیے گا، لیکن عقائد پہ اور اصول پہ پختہ نہ ہو. اور وہ ماشاءاللہ انہوں نے شرعی پردہ کرنا شروع کیا، حجاب شروع کیا، نقاب شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ ان کا حجاب بھی ان سے جاتا رہا، ان کا نقاب بھی ان سے جاتا رہا، اور آپ حیران ہوں گے یہاں تک کہ وہ دین اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا. اور اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہاں سے ہمیں اس بات کا بھی پتہ لگتا ہے سب سے اہم ہستی کون ہے ہمارے لیے. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں اللہ کی ذات کے بعد ایمانی تقاضا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد سب سے ضروری ہستی ہمارے لیے کون ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں اپنے جان مال اور سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. تو جو شخصیت جس کا مقام ہمارے لیے ایسا ہونا چاہیے، اور وہ دن میں ایک ایسی دعا ہو جس کو بہت زیادہ پڑھیں اور کبھی ترک نہ کریں، تو پھر مجھے بتائیے میری اور آپ کے لیے کیا وہ دعا حرص جان ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور وہ کیا دعا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا کون سی دعا ہے جو کہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ. یا مصرف القلوب، یا دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلبی علی طاعتک، میرے دل کو اپنی اطاعت پہ گامزن رکھ. تو یہ ہمیں اب سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے، اور میں نے آپ کو مثال دی ہے. تو اس لیے دیکھیے کہ معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ فضول بحث و مباحثے میں پڑھنے سے. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. آپ طالب علم ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ آپ کو شوق ہوتا ہے کہ جو مختلف اختلافی امور ہیں، جو بھی معاملات ہیں، ان کے بارے میں پڑھا جائے. لیکن اگر آپ کی پرائیورٹی اصول کو چھوڑ کے صرف انہی جدال والی چیزوں پہ ہوگی تو جان لیجئے کہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اس لیے دعا کیا کریں بالکل بھی جو ہے اپنے آپ کو خاص طور پہ اس سے دور رکھیں. اور آپ کا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا ہر وقت فوکس اپنی نفس کی اصلاح، اپنا تزکیہ نفس. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت مقامات پہ قسمیں کھائی ہیں، اور قرآن مجید کا ایک مقام ایسا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قسمیں کھائی ہیں. کوئی مجھے بتائے گا کون سا وہ مقام؟ بہت آسان ہے، جو ضمہ میں سے ہے. جس سے پہلے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ والشمس وضحاها. آپ ترجمہ اٹھائیے اور دیکھیے اللہ نے کن 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 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد افلح من زکاها، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنی صفائی کر لی، اپنا تزکیہ نفس کر لیا، اپنی دل کی صفائی کر لی، اصلاح کر لی. اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہماری پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے شریعت نے جو حکمتیں ہیں ان میں سر فہرست حکمت کیا ہے؟ شبہات سے، تاکہ ہم متاثر نہ ہو. اور یہ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کا ایک معروف قول بھی ہے. یہ انشاءاللہ جب میں نوٹس اپلوڈ کر لوں گا تو یہ آپ پڑھیے گا. یہ بہت حکمتوں سے بھرا ہوا قول ہے. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. جو دوسری وجہ ہٹ ہے شریعت نے جو کہ ہمارے لیے رکھی ہے جس کی وجہ سے ہم اس سے بچیں، وہ ہے کہ ہم ہٹ دھرمی کا شکار نہ ہوں. ہٹ دھرمی کس کو کہا جاتا ہے؟
ہماری اردو عرف زبان میں اس کو کہا جاتا ہے کہ ڈھیٹ نہ ہو جائے کوئی شخص. ڈھٹائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بالکل. شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ کی اس بات کی شرح لکھتے ہیں یہ ایک ایسا دروازہ ہے جو کہ درستگی کا راستہ بند کر دیتا ہے. یہ دونوں انداز ایک شخص میں اپنے نفس کے دفاع کے لیے مجبور کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اس کے لیے حق واضح بھی ہو جائے تو یہ اس کا انکار کر دے یا پھر اس کے غلط اور بری تعویل کرے گا محض اپنے نفس کے دفاع کے لیے. اور آپ یقین کیجئے کہ ایسے لوگ جو ہیں اللہ ہمیں بچا کے رکھے اس طرح کے لوگوں میں نہ کرے. لیکن لوگ پھر علماء فرماتے ہیں کہ جب اپنی بات کا دفاع کرنا شروع کرتے ہیں شریعت کی بات کے خلاف تو یہ خطرے والی بات ہے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ غافر کی آیت آپ کے سامنے ہے، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں. یعنی کہ بعض اوقات یہ رویہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلۃ الصحیحہ میں حدیث نمبر 437 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، اور جس نے جانتے بوجھتے باطل کی خاطر جھگڑا کیا وہ اللہ کے غضب میں تب تک رہے گا جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے. تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی یہ بہت بڑی چیز ہے. تو دوسری حکمت جو کہ شریعت نے ہمیں بتائی ہے اس سے اجتناب کرنے کی، وہ کیا ہے کہ ہم ہٹ دھرمی کا شکار نہ ہو جائیں. نمبر 3، دلوں کی سختی کا بہت بڑا باعث بحث و مباحثہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ سورہ بقرہ میں نبی کریم صلی اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے بارے میں یہ خصلت بتائی. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ نے ایک مثال دی. اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے تھے. آپ میں سے جو صاحب اولاد ہیں، اللہ آپ سب کی زندگی میں اور آپ کی اولادوں کی زندگی میں برکت دے. میں ہنستا ہوتا ہوں کہ میرا بیٹا جب چل رہا ہوتا ہے تو مجھے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں کیا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے اس وقت. یعنی کہ ایک باپ سے زیادہ، والدین سے زیادہ، ماں سے زیادہ اپنے بچوں کو کوئی نہیں سمجھتا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر بھی چھپاتی ہے. اور ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا سے فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے چچا ابو، اسی آیت کے ضمن میں یہ قول ہے، وہ فرماتی ہیں میں نے اپنے چچا ابو یاسر کو کہتے ہوئے سنا، میں نے اور وہ میرے والد یحییٰ بن اخطب کو کہہ رہے تھے کیا یہ وہی نبی ہے؟ حی نے کہا اللہ کی قسم ہاں. تو ابو یاسر نے کہا کیا تم اس کو جانتے ہو اور اس کی تصدیق کرتے ہو؟ حی نے کہا ہاں. ابو یاسر نے پوچھا تو پھر کیا خیال؟ حی نے کہا اللہ کی قسم جب تک باقی رہوں گا اس کے ساتھ دشمنی ہی رہے گی. دیکھیے یہ کس چیز کی مثال ہے؟ ہٹ درمی کی اور دلوں کی سختی کی. یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے بیٹوں کی طرح ان کو پہچانتے تھے، لیکن بس وہ ایک جو ایک ان کا ٹرائبلزم تھا، ان کا نیشنلزم تھا، ان کی عصبیت تھی، وہ ان پہ حاوی رہی. اور اللہ تعالیٰ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اسی لیے اہل اطاعت کو خاص کر کے اللہ نے اس بات کی تاکید کی کہ وہ حق کے انکار میں جلد بازی نہ کرے. اللہ کہتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کتاب پہ ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم پہلے ہی کافر نہ بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اس کے برعکس اللہ نے کیا فرمایا؟ اہل ایمان کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اس رویے کے برعکس اہل ایمان کا رویہ سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 51 میں انما كان القول المؤمنین اذا دعوا الى الله والرسول ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. اہل ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول میں فیصلہ کرتے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، سمعنا واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی. ٹھیک ہے جی. اب اگلی بات اور جو ایک یہ چوتھا سبب تھا، تیسرا سبب تھا. چوتھا سبب جو مصنف بیان کرتے ہیں وہ ہے قوموں کی گمراہی کا سبب. یعنی کہ قوموں، ایک تو ہے کہ انڈیویجول طور پہ، لیکن قوموں کی گمراہی کا سبب بھی جو ہے
وہ یہی ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کوئی قوم ہدایت پانے کے بعد جب گمراہ ہو جاتی ہے تو جھگڑالو اور مناظرہ باز ہو جاتی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، تجھ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے بلکہ یہ لوگ جھگڑالو ہیں. بل ہم قوم خصیمون. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اور اچھا یہ جو ایک پیج ہے اس کو انشاءاللہ میں آپ کی ریڈنگ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. اسی کے ضمن میں جھگڑالو اور اہل جدال سے اجتناب کے بارے میں کچھ احادیث اور قرآن مجید کی آیات ہیں. آج کی آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا پھر شریعت بالکل ہی جدال کو جو ہے وہ رد کرتی ہے؟ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. یہ آیت غالباً یہاں سامنے ہے. ہاں جی، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 125 ہے. اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ نے 3 طریقے بتائے ہیں اللہ کی راہ کی طرف دعوت دینے کے. پہلا سر فہرست حکمت کے ساتھ، دوسرا والموعظۃ الحسنہ اور اچھے واعظ کے ساتھ، نمبر 3 وجادلہم اور ان کے ساتھ جدال کر کے. لیکن جدال کے ساتھ اللہ نے ایک شرط لگائی باللتی ہی احسن، بہت ہی احسن طریقے کے ساتھ. تو علماء کہتے ہیں کہ کچھ شرائط ہیں جدال کی. نمبر 1 اس کا مقصد اصلاح ہو. اس کے برعکس جو مقصد نہیں ہونا چاہیے وہ اگلے کی تحقیر ہے، کیونکہ اگلے کی تحقیر اگر آپ کے مقاصد میں شامل ہو جائے تو جان لیجئے کہ یہ آپ کے دل میں کبر کا ایک بہت بڑا سبب بن جاتی ہے. اور کبر جو ہے وہ ایک بہت خطرناک چیز ہے اور جنت میں جانے سے رکاوٹ بننے کا ایک بہت بڑا سبب ہے. نمبر 2 کرنے والے کے پاس مطلوبہ علم ہو. آپ جدال کرنا شروع کر دیں اس نیت سے کہ میں شریعت کا دفاع کروں اور آپ کو علم ہی نہیں ہے تو آپ کے لیے بہت زیادہ گڑبڑ ہو جائے گی. تو یہ آپ نے نہیں کرنا. اور تیسری شرط اچھے اور مفید انداز میں کریں. اور دوران جدال انانیت غالب نہ ہو، یعنی کہ میں آپ کی جو ایگو جسے کہا جاتا ہے وہ غالب نہیں ہونی چاہیے. اور اگر مخالفین میں سے کوئی حق بات کرے تو اسے فوراً قبول کر لینا چاہیے. علماء یہاں پہ ایک مثال دیتے ہیں، اس کی تفصیل آپ کو شیخ انس زیادہ اچھی سمجھائیں گے. لیکن حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی جو ہے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ ایک لمبی حدیث ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ہے تو جھوٹا لیکن اس نے سچ بات کر دی. یعنی کہ بہرحال اس کی شرح لمبی ہے، میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا نہیں. مقصد یہ ہے کہ اگلے کی بات میں اگر کوئی حق کا پہلو ہو تو بہرحال اس کا اعتراف کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہاں پہ آج ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں. اگلی کلاس میں ہم فلسفے کے بارے میں کچھ بات کریں گے انشاءاللہ. اس کلاس کا جو کوئز ہے موسٹ پروبیبلی وہ فرائیڈے تک میں اپلوڈ کروں گا اور آپ کو انشاءاللہ اس کے 2-3 دن دے دی جائیں گے. جہاں تک کوئز کے کویشچن کی بات کی، دیکھیے ایم سی کیوز کا جو فلسفہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے بیسٹ آپشن کو چوز کرنا ہوتا ہے. تو آپ میں سے اکثر لوگوں کو جو صلاۃ السری والی آپشن جو ہے وہ صحیح لگ رہی تھی، وہ اگر آپ اس کو پوری طرح پڑھیں تو اس میں علماء نے کہا تھا کہ علم کا حصول صلاۃ السری ہے اور ایک اور چیز بھی تھی. اس آپشن میں صرف صلاۃ السر تھا، جو بیسٹ آپشن تھی وہ دوسری آپشن تھی. اس لیے وہ ایم سی کیو میں کوئی غلط بات نہیں تھی. باقی کو پلس مائنس 19-20 آپ کا اگر کوئی رہ گیا انشاءاللہ تو وہ جینوئن کیسز کو ہم فائنل میں کنسیڈر کر لیں گے. اللہ حافظ. خیر.